السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے اور بالآخر اب سمجھ آ گئی ہے کہ آج تک جو بائیڈن نے امریکن پریزیڈنٹ جو ہیں انہوں نے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کو فون کیوں نہیں کیا. 20 جنوری کو انہوں نے اپنے عہدہ لیا تھا، انہوں نے حلف لیا تھا، وائٹ ہاؤس میں وہ شفٹ ہوئے تھے اور اس کے بعد انہوں نے پاکستان کے وزیر اعظم کو فون نہیں کیا. پاکستان نے کافی کوشش بھی کی، جس میں فارن آفس نے کوشش کی، معید یوسف نے کوشش کی، اور لوگوں نے کی، لیکن امریکن پریزیڈنٹ نے فون نہیں کیا. اچھا، حیرانی کی بات تھی، سارے لوگ اس کے اوپر جو ہے ملبہ جو ہے وہ عمران خان اور ان کی انتظامیہ کے اوپر ڈال دیتے کہ انہوں نے کوئی بے وقوفی کی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اس کو فون نہیں کرے. لیکن اب کل رات کو جو اطلاعات آئی ہیں اس کے بعد مجھے اب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی، ایک منصوبہ تھا کہ فون نہیں کرنا، اور اگر فون آئے تو فون کا جواب نہیں دینا. کیونکہ کل جو مجھے خبریں آئیں اس کے مطابق امریکن لابی جو ہے اس نے افغانستان میں شکست کا ملبہ پاکستان پہ ڈالنے کی تیاری کر لی ہے. امریکن سینٹ میں ایک بل پیش کر دیا گیا جس کا مقصد طالبان اور افغانستان میں ان کی مدد کرنے والے افراد پہ پابندیاں عائد کرنا ہے، جس میں ممکنہ طور پہ پاکستان بھی شامل ہو سکتا ہے. اور اس بل میں طالبان کی مدد کرنے والوں کے سامنے کئی مقامات پر انکلوڈنگ پاکستان لکھا گیا ہے، اور جس قسم کی مدد کا پوچھا گیا وہ سارے کے سارے الزام پاکستان کے اوپر لگتے ہیں، جیسے ملٹری اسسٹنس، پناہ دینا، لاجسٹکس، ٹریننگ. اب بل کی منظوری کے 180 دنوں کے دوران امریکہ کے سیکرٹری خارجہ، سیکرٹری دفاع اور نیشنل انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر کے مشورے سے کانگریسی کمیٹی کے سامنے ان کو ایک رپورٹ جمع کروانی ہے جس میں طالبان کو مدد فراہم کرنے والوں کی تفصیل ہوگی. اس میں کیا ہوگا؟ An assessment of support by state and non-state actors, including the government of Pakistan for the Taliban between 2001 and 2020, including the provision of sanctuary, space, financial support, intelligence support, logistics and medical support, training, equipping, and tactical, operational or strategic direction. اور تو اور اس میں کابل حکومت گرانے کے ذمہ داروں کو بھی نشانہ بنانے کا کہا گیا، اور اس میں بھی پاکستان ہے. An assessment of support by state and non-state actors, including the government of Pakistan for the 2021 offensive of the Taliban that toppled the government of the Islamic Republic of Afghanistan, including the provision of sanctuary space, financial support, intelligence support, logistics and medical support, training, equipping and tactical, operational and or strategic direction. ابھی اس رپورٹ کا حصہ جو میں پڑھ کے سنا رہا ہوں. اب بل کے مطابق پہلی رپورٹ میں اس بات کا جائزہ لیا جائے گا کہ بشمول حکومت پاکستان وہ کون کون سے اسٹیٹ اور نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں جنہوں نے 2001 سے لے کے 2020 کے دوران طالبان کی مدد کی، طالبان کو محفوظ پناہ گاہیں، مالی مدد، انٹیلیجنس معلومات، طبی سہولیات اور رسد فراہم کی، ان کو مسلح کیا، ان کے حربی اور انتظامی سمت کا تعین کرنے میں مدد فراہم کی، اور کس نے 2021 میں اسلامی جمہوریہ افغانستان کی حکومت کا تختہ الٹنے میں مدد فراہم کی، اور ستمبر 2021 کے وادی پنشیر پر طالبان حملے اور مزاحمت کے خلاف طالبان کی کس نے مدد کی. طالبان کے 2021 کے حملے کی حمایت کو کم کرنے کے لیے کی جانے والی امریکن سفارتی اور فوجی سرگرمیوں کی تفصیلی رپورٹ بھی اسی مجوزہ بل کی منظوری کے بعد پیش کی جائے گی. اور اس بل میں امریکہ کی جنوبی اور وسطی ایشیا کے لیے حکمت عملی پر نظر ثانی کرنے کے تناظر میں رپورٹس مانگی گئی ہیں، اور مسودے میں یہ بھی کہا گیا کہ ان علاقوں کی نشاندہی کی جائے جہاں امریکہ کی حکومت عوامی جمہوریہ چین، رشین فیڈریشن اور طالبان کی طرف سے درپیش معاشی اور سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مناسب طور پہ بھارتی حکومت کے ساتھ سفارتی، معاشی اور دفاع کا تعاون جو ہے اس کو مستحکم بنا سکتی ہے. اب اس کے علاوہ اس بات کا بھی جائزہ لیا جائے گا کہ طالبان کے افغانستان پر قبضے کے نتیجے میں بھارت کی سیکیورٹی صورتحال میں ہونے والی تبدیلیاں بھارت کے ساتھ امریکن تعلقات کو کس طرح متاثر کریں گی. اور اس پر رد عمل دیتے ہوئے وزیر انسانی حقوق شیریں مزاری نے اپنی ٹویٹ میں کہا کہ پاکستان کو ایک بار پھر امریکہ کی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اتحادی بننے کی بھاری قیمت چکانا پڑ رہی ہے، کیونکہ امریکن کانگریس میں افغانستان سے جلد بازی میں کیے جانے والے انخلا اشرف غنی کی فلائٹ کے بعد ایک بل متعارف کرایا گیا، اور بین الاقوامی امور کے ماہر ڈاکٹر رفعت حسین نے بل کے حوالے سے کہا کہ امریکہ کے اندر ایک لابی ہے جو یہ معلوم کرنا چاہتی ہے کہ افغانستان میں اس کو شکست ہوئی کیوں، اور انہیں اس کے لیے ایک قربانی کا بکرا چاہیے.
بل منظور ہونے کی صورت میں جو رپورٹس مانگی گئی ہیں ان میں وادی پنجشیر پر حملے میں طالبان کی مدد کرنے والی شق خاصی اہم ہے، جس کے پاکستان پہ اثرات پڑ سکتے ہیں، اور اس بل کی منظوری سے دوہم مذاکرات پہ منفی اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ امریکہ نے جو پابندیاں طالبان پہ لگائی ہوئی ہیں اس سے زیادہ وہ اور کیا پابندیاں لگائے گا۔ پاکستان کو اس بل کی مخالفت میں متحرک ہونا پڑے گا اور اپنے حامیوں کو متحرک کرنا پڑے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ آیا بل کو متعارف کس نے کرایا، کیا یہ وہی لوگ ہیں جو پاکستان کی مخالفت پہ تلے ہوئے ہیں، یا پھر اس بل کو متفقہ طور پہ متعارف کرایا گیا۔ اگر یہ متفقہ طور پہ متعارف کرایا گیا تو منظور ہونے کے امکانات بھی زیادہ ہیں اور پاکستان کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ انہوں نے کہا وینڈی چیمبرلین پاکستان آ رہی ہے تو پاکستان کو اس کے سامنے یہ معاملہ اٹھانا چاہیے اور سخت احتجاج کرنا چاہیے۔ واضح ہے کہ فی الحال یہ بل امریکن کانگریس میں متعارف کرایا گیا، جسے مشاورت کے بعد ووٹنگ اور منظوری کے عمل سے گزرنا ہوگا۔ اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ اب اس بل میں دو اور چیزیں ہیں کہ جی امریکن ہتھیار افغانستان میں تباہ کرنے کا منصوبہ، یعنی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پتہ کرو کہ امریکہ کے ہتھیار جو رہ گئے ہیں وہاں پہ افغانستان میں وہ کس کس کے پاس ہیں، فرد کے پاس ہیں، اسٹیٹ کے پاس ہیں، کہاں پہ ہیں، اور ان کو جا کے اب تباہ کرنا ہے وہاں پہ۔ بھئی تم چھوڑ کے کیوں بھاگے تھے؟ اتنی جلدی کیا تھی تمہیں کہ تم اپنی کمر دگا کے دوڑ گئے وہاں سے؟ اپنے ہتھیار لے جاتے اپنے ساتھ، اور تم تو 4 سال سے طالبان کے ساتھ دوحہ میں مذاکرات کر رہے تھے۔ 4 سال کا مطلب ہے کہ تمہارے پاس تو بہت ٹائم تھا وڈرول کے لیے، نہ صرف انسانوں کی بلکہ ہتھیاروں کی وڈرول کے لیے، وہ تم نے نہیں کیا۔ پھر ہمیں یہ بھی خبریں آئیں کہ وہاں پہ جتنے بھی ہتھیار چھوڑ گئے، جس میں جہاز ہیں یا ہیلی کاپٹرز ہیں، انہیں بیشتر تو ناکارہ بنا کے گئے تھے۔ تو اب یہ کیا بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں دوبارہ سے افغانستان کے اوپر میزائل سٹرائکس کرنے کا؟ اب امریکہ کی منافقت آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے اوپر 480 ڈرون حملے کیے ہیں اس عرصے میں انہوں نے، اور اس میں سیولینز بھی مارے گئے، اس میں کولیٹرل ڈیمیج بھی ہوا، اور اس کے اوپر انہوں نے ایک اور رپورٹ جو حوالہ دیا ہوا ہے کہ جی پاکستان کے صدر آصف علی زرداری اور بعد میں نواز شریف جو تھے، انہوں نے کہا ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ پاکستان میں کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، تم اپنے مقاصد پورے کرو۔ ان کو اب بھی اسی قسم کی مدد جو ہے پاکستان سے چاہیے۔ اگر پاکستان اب امریکہ کو طالبان کے خلاف پاکستان نے بیس نہیں فراہم کرتا تو پھر آپ یہ سوچ لیں کہ آپ فاٹف میں بلیک لسٹ پہ آئیں گے، ڈالر آپ کا 200 اوپر کراس کرے گا، مہنگائی آپ کی ایسی ہو جائے گی کہ لوگ سڑکوں پہ آ جائیں گے، بجلی آپ سے پوری نہیں ہوگی، گیس آپ کو ملے گی نہیں، اور بہت سے ممالک میں آپ کے ویزاز وغیرہ پہ پابندیاں لگنا شروع ہو جائیں گی۔ G8 کے ممالک جو ہیں وہ ٹیکسٹائل امپورٹس کے اوپر آپ کو نشانہ بنائیں گے، اور ان ساری چیزوں کا فائدہ ہندوستان کو ہوگا۔ اب پاکستان اس خوفناک منصوبے سے کس طرح نپٹتا ہے پتہ نہیں، پاکستان کا فورن آفس اس کے لیے ایکوپڈ ہے کہ نہیں ہے، پاکستان کی حکومت اس سے ایکوپڈ ہے کہ نہیں ہے، بٹ فار ونس پورے پاکستان کو ایک پیج پہ آنا ہے۔ اور آج آپ کو یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ پلان پہلے کا بنا ہوا تھا کہ یہ ہم نے کرنا ہے، اسی لیے وہ فون کال نہ آیا نہ فون کال سنا گیا، کیونکہ پہلے دن سے ایک اسکیپ گوٹ چاہیے تھی، اور وہ اسکیپ گوٹ پاکستان کو بنانا ہے۔ اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان اور پاکستانیوں کو اپنی ایمان میں رکھے۔ اس چینل کو سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ اللہ حافظ۔